دوستو اس وقت دنیا میں شدید سردی کی لہر جاری ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے خطے جہاں پہلے کبھی برف باری نہیں ہوئی، اس وقت شدید سردی اور برف باری ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگ وہاں پہ حیرانی اور مسرت کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دنیا میں کچھ ایسے خطے اور علاقے بھی ہیں جہاں سردی مسلسل رہتی ہے اور پورا سال ہی برف باری ہوتی رہتی ہے۔ تو آئیے آج آپ کو ایک ایسے ہی شہر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ شہر جس کا نام نورسک ہے، روس کے انتہائی مغرب میں واقع ہے، یعنی قطب شمالی میں اور سائبیریا کے مغربی میدانوں میں واقع ہے۔ اس کا فاصلہ روسی دارالحکومت ماسکو سے کئی ہزار کلومیٹر ہے اور دستیاب معلومات کے مطابق اس شہر کی بنیاد 1920 میں رکھی گئی تھی۔ جن لوگوں نے اس شہر کو آباد اور ڈیزائن کیا گیا تھا وہ لوگ دراصل قیدی تھے اور ان لوگوں کو گلاگ پرزنرز کہا جاتا تھا۔ جس وقت ان لوگوں نے اس شہر کو آباد کرنا شروع کیا اس وقت ان کی آبادی یا تعداد لاکھوں میں تھی، اور ایک انتہائی غیر معتاد اندازے کے مطابق ان میں سے کم و بیش 16,806 قیدی اس شہر کو آباد کرتے ہوئے انسانی اور موسمی تسلط کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے تھے۔ 1935 سے یہاں پر انسانوں نے آباد ہونا شروع کیا تھا۔ سب سے پہلے 1939 میں اس کو ایک گاؤں، جبکہ 1953 میں اس کو ایک قصبے کا درجہ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے یہاں انسانی آبادی آئی اور یہ مسلسل بڑھتی چلی گئی۔ 2010 میں کی جانے والی ایک مردم شماری کے مطابق یہاں کی مستقل آبادی 1,75,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ اس آبادی میں اس وقت 40,000 افراد کی یکدم کمی ہو گئی تھی جب 1989 میں متحدہ روس کا شیرازہ بکھرا تھا، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ اس آبادی میں دوبارہ سے اضافہ ہو گیا۔ 1,75,000 افراد اس کی مستقل رہائشی ہیں، اور اگر اس میں عارضی افراد کا بھی اضافہ کر لیا جائے تو اس کی آبادی اس وقت 2,20,000 افراد پر مشتمل ہے۔ یہاں پر موجود انسانوں کی خوراک ہم سے قدرے مختلف ہے، یعنی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی خوراک محدود ہے، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ان کی خوراک ہم سے کسی حد تک مختلف ضرور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر زمین کی کمی، سخت موسم اور پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے یہ لوگ کھیتی باڑی نہیں کر سکتے اور نہ ہی پھل سبزیاں اگا سکتے ہیں، اس لیے مجبوراً ان کو یہ چیزیں باہر کی دنیا سے منگوانی پڑتی ہیں، اور وہ بھی صرف ان دنوں میں جب موسم بہتر ہوتا ہے۔ اپنی خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ لوگ ایک خاص نسل کے گھوڑے پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس گھوڑے کو اپنے گھروں میں پالتے ہیں اور اکثر و بیشتر یہ گھوڑا گھروں کے باہر موٹے کپڑوں میں لپٹا ہوا اور باہر کی زمینوں پر گھومتا پھرتا نظر آتا ہے۔ یہ لوگ اس گھوڑے سے دودھ اور گوشت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سائبیریا کا ہرن بھی ان کی خوراک کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہاں کی غالب آبادی کا مذہب عیسائیت ہے اور یہ لوگ آرتھوڈاکس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے پورے شہر میں آپ کو یوکرائنی آرتھوڈاکس چرچ نظر آتے ہیں۔ اس شہر میں ایک نوڈ کمال نامی مسجد بھی موجود ہے جو 1998 میں تعمیر کی گئی تھی، کیونکہ یہاں پہ کچھ آبادی مسلمانوں کی بھی ہے۔ اس مسجد کو دنیا کی سب سے شمالی مسجد ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ جب بات آتی ہے موسم کی تو یہ موسم ہی ہے جس نے اس قصبے کو پوری دنیا میں ایک الگ پہچان اور شہرت دے رکھی ہے۔ اس قصبے کا موسم انتہائی ظالم اور بے رحم چیز ہے۔ اس کا قیامت خیز سرد موسم پورے سال میں مائنس سے نیچے ہی درجہ حرارت کو رکھتا ہے، یعنی یہاں کا درجہ حرارت کبھی بھی 0 سے اوپر نہیں آیا اور پورے سال میں درجہ حرارت مائنس سے نیچے رہتا ہے۔ موسم کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سال کے 365 دنوں میں سے 250 یا 270 دنوں تک یہاں پہ مسلسل برف باری ہوتی ہے، جو میٹرز اور فٹ کے حساب سے ہوتی ہے، جبکہ بقایا دنوں میں 50 سے 60 دنوں تک یہاں پر شدید قسم کے برفانی طوفان چلتے رہتے ہیں۔ اپریل سے لے کر نومبر تک یہاں پہ گرمی کا موسم سمجھا جاتا ہے، اور اس موسم میں بھی درجہ حرارت کم و بیش -10 ہی ہوتا ہے، اور پھر نومبر سے لے کر جنوری تک یہاں پہ سردیاں آتی ہیں، جن دنوں میں درجہ حرارت کم و بیش -50 سے لے کر -60 تک نیچے چلا جاتا ہے۔ اس قصبے کی اپنی تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دفعہ یہاں کا درجہ حرارت -71.5 بھی ریکارڈ کیا گیا ہے، جو آج تک ایک ریکارڈ ہی ہے۔ اس شہر میں ایک بہت طویل اور لمبی رات آتی ہے جو 45 دنوں جتنی طویل ہوتی ہے،
یعنی ہماری دنیا کے 45 دنوں کے برابر یہاں پر ایک رات آتی ہے، جن دنوں میں کوئی سورج نظر نہیں آتا۔ اس پورے وقت میں یہاں پہ اندھیرا ہوتا ہے اور یہاں کی زبان میں اس کو پولر نائٹ کہا جاتا ہے۔ اس شہر کے بارے میں اتنی زیادہ عجیب و غریب باتیں سننے کے بعد آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیا وجہ ہے یا کیا مجبوری ہے کہ لوگ اس شہر میں ان نامساعد اور مشکل حالات میں بھی رہ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب بالکل سادہ اور سیدھا سا یہ ہے کہ اس شہر کے نیچے دنیا کے سب سے بڑے معدنیات کے ذخائر موجود ہیں۔ یہ ذخائر اور اس کی معیشت کان کنی ہی وہ وجہ ہے کہ یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، اور انہی ذخائر کی وجہ سے اس شہر کو دریافت کیا گیا اور یہاں پر انسانی آبادی بنائی گئی تھی۔ اس شہر کے نیچے دنیا کے سب سے بڑے نکل دھات کے ذخائر موجود ہیں، جن کا اندازہ 1.8 بلین ٹن لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر کوبالٹ، کاپر، پلاٹینیم، کوئلہ اور گیس کے ذخائر بھی موجود ہیں۔ شہر کے 60% کم و بیش لوگ اس کاروبار سے وابستہ ہیں۔ اگر بات کی جائے اس شہر کے مسائل کی تو وہ خاص سے زیادہ ہیں، یعنی سب سے پہلا اور اہم مسئلہ تو یہاں کا موسم ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو اس شہر کے لوگوں کی زندگی کو مزید مشکل بناتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر موجود ہے یہاں کی فضائی آلودگی۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ شہر ایک صنعتی شہر ہے اور یہاں پر کارخانے ہر وقت خطرناک دھاتوں کی پروسیسنگ کا کام کرتے رہتے ہیں، اس لیے یہاں سے بہت زیادہ فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جب یہاں پہ موسم قدرے بہتر ہوتا ہے، یعنی درجہ حرارت کم ہوتا ہے، سردیوں کا موسم کم ہوتا ہے اور گرمیوں کا موسم آتا ہے، تو یہاں پر سانس لینے کے مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں۔ دھاتوں کو پگھلانے کی بو ہر وقت پورے شہر میں پھیلی رہتی ہے، اور دھاتوں سے نکلنے والے کچرے کے ڈھیر جا بجا شہر میں نظر آتے ہیں۔ اسی لیے اس کا شمار دنیا کے 10 آلودہ ترین شہروں میں ہوتا ہے، اور یہاں کے کارخانے ہر سال فضا کے اندر ہزاروں ٹن آلودگی پھیلا رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کے بعد اب آپ کو بتاتے ہیں اس شہر کے بارے میں کچھ ایسے دلچسپ حقائق جن کو جان کر یقیناً آپ مزید حیران ہوں گے۔ اس شہر کی سب سے پہلی اور انوکھی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے تمام شہروں کو یا گھروں کو انجینئر ڈیزائن کرتے ہیں، لیکن یہ واحد شہر ہے کہ جس کو انجینئرز نے نہیں بلکہ قیدیوں نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس شہر کی دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہاں پہ درجہ حرارت -40 سے نیچے جاتا ہے تو قدرتی طور پر زمین کے اندر سے گرم بھاپ نکلتی ہے۔ اگرچہ اس کی کوئی وجہ تو سمجھ نہیں آتی، تاہم لوگوں کے لیے یہ ضرور تفریح کا سامان مہیا کرتی ہے اور لوگ اسے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس شہر کی تیسری اہم چیز ایک جھیل ہے جس کا نام جھیل ڈولوگ ہے۔ یہ قصبے اور صنعتی ایریا کے درمیان واقع ہے اور دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے، اور اس کی اہم یا سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ پورے علاقے میں گرم پانی کی ایک ہی جھیل ہے۔ اس شہر کی چوتھی اہم چیز اس کے اسکول میں چھٹیوں کا شیڈیول ہے، یعنی ہمارے ہاں پاکستان میں گرمیوں کی چھٹیاں 3 مہینوں کے لیے، جبکہ سرد علاقوں میں سردیوں کی چھٹیاں بھی 3 مہینے کے لیے کی جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ چھٹیاں اسکول میں صرف اس وقت کی جاتی ہیں جب یہاں پہ درجہ حرارت -60 سے نیچے چلا جاتا ہے، اور جب تک درجہ حرارت -60 سے نیچے رہتا ہے یہاں کے اسکول بند رہتے ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں اس شہر کی ایک اور دلچسپ بات جو ہماری ویڈیو کی آخری بات ہے، یعنی یہاں پہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کو دفن کرنے کے لیے سب سے پہلے زمین کے اوپر سے برف کی موٹی اور سخت تہہ کو ہٹانے کے لیے آگ جلائی جاتی ہے، وہاں پہ کوئلے رکھے جاتے ہیں، اور جب زمین نکل آتی ہے تو اس کی کھدائی کی جاتی ہے۔ اس زمین کو کھودنے اور برف کو ہٹانے میں بعض اوقات دن اور کئی دفعہ ہفتے تک لگ جاتے ہیں۔ اگرچہ اس شہر میں مسائل موجود ہیں جو اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، تاہم یہاں کے لوگ اپنے شہر، اپنی زندگی اور حالات سے خوش ہیں، اور ان کو فخر ہے کہ وہ ایک دنیا کے انوکھے شہر میں رہتے ہیں۔ اسی لیے جب کوئی بیرونی دنیا کا سیاح وہاں پہ جاتا ہے تو وہ انتہائی ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں، اور اتنی زبردست انفارمیشن سننے اور دیکھنے کے بعد میں بھی امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں گے، اس کو شیئر کریں گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، تاکہ ہم آپ کے لیے آئندہ بھی اس طرح کی